علی طلوع کوئی قبر میں نہیں اترا، اپنے ہاتھ پہ لے کے اترے قبر میں اور دفن کر کے اب جو اٹھے تو پھر علی تھے، روشنی پھیلی اٹھے، اپنے ہاتھ سے قبر بنا۔ وصیت میں یہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ وصی کو کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے علی سے یہ پوچھا، کسی تاریخ نے یہ لکھا، کیسا عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے۔ کوئی ہسٹری لکھنے والا ایک جملہ یہ تو لکھ جاتا کہ مدینے میں بڑے کپڑے بیچنے والے تھے، کفن لے کے کون آیا؟ کس کے پیسے کا کفن دیا گیا؟ وہ کفن جو علی نے پہنایا ہے محمد کو، وہ کس کا تھا، کہاں سے آیا؟ وصی کے علاوہ مانگا ہوا کفن نہیں دیا جاتا۔ ایک پیسہ بھی اگر کفن پہ رہ جائے تو پوچھ کے لوگ دیتے ہیں۔ تو علی نے دیا ہے نا کفن، وصی بنایا ہے، تو یہ بھی وصیت تھی۔ کیسے لٹانا، کفن کیسے پہنانا، یہ بھی کہہ دیا۔ غسل کرتے وقت سوا علی تمہارے، جملے مورخین نے لکھ دیے، کوئی نہ آئے اندر، یا علی جو بھی آئے گا اندھا ہو جائے گا، جو آئے گا اندھا ہو جائے گا تمہارے علاوہ۔ تو عبداللہ ابن عباس اور قسم بن عباس جو چچا بھائی ہیں، علی نے سب کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی تھی، جو پانی ڈال رہے تھے اندھے ہو جاتے۔ کوئی ہے دعوے دار؟ ہم نے غسل دیا، نماز کے تو سبھی دعوے دار بن جاتے ہیں۔ اور یہ پانی کہاں سے آیا تھا، کون بھر کے لایا تھا، کون سا پانی تھا، اس پانی میں کیا شامل تھا؟ تو لکھ دیتے کہ بھئی فلانے چشمے، فلانا صاحب نے چشمے خریدے تھے، ان کے چشمے کے پانی تھا، مشکوں بھر کے آیا تھا، سلسبیل کا پانی تھا، کوثر کا پانی تھا۔ جب دے چکا انا اعطیناک کل کوثر، تو اب غسل کے لیے وہاں کا کوثر کا پانی بھی نہیں بھجوائے گا، میں یوں ہی زبانی دے دیا تھا۔ تو کوثر کا پانی کس نے دیکھا؟ تو علی کے پاس آیا ہوگا، جبریل لائے ہوں گے، میکائیل لائے ہوں گے، وسیع ہے وسیع، وسعت ہر ایک کو کیا معلوم۔ اب یہ کہ کتنی دور جنازہ اٹھا، بھئی کاندھوں کا تو نہیں ہے، کاندھوں کا ہوتا تو تاریخ میں لکھا ہوتا 4 لوگ یہ تھے جنہوں نے کاندھا دیا۔ کاندھے کا لفظ کہیں سنا ہے آپ نے؟ کسی شیعہ سے، سنی سے، دیوبندی سے، بریلوی سے کہیں سنا، کسی کتاب میں پڑھا؟ قبر تک تو گیا ہے نا، تو اس کے معنی 4 کاندھے نہیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، بستر سے قبر تک، بستر سے قبر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیع ہے، معصوم کو معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، یہ تھی پہلی منزل عصمت کی، کسی کا ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا۔ اور قبر بنا کر اب مٹی کو ڈالنا، قبر بنانا، اور قبر بنا کے نہ ہٹنا، تقریر ختم ہو گئی، نہ ہٹنا، ہٹ کیسے جائیں؟ یہ بھی تو وصیت میں شامل ہے، ہٹنا نہیں قبر کے پاس سے۔ اور یہ کب کہا ہے؟ منبر پہ کہا ہے، علی سے اس دن ڈرنا جب برہنہ تلوار ہو، منہ سے جھاگ گر رہا ہو، اور زرد چادر پہنے ہوں، اور دوست کی چادر زمین پہ خط دے رہی ہو، اور میں مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہو۔ مٹی کے گھوڑے پہ بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، جلال میں ہو، تلوار برہنہ ہو، چادر، زر چادر کے مطلب ہے کشمشی چادر، اس کو
عربی میں زرد کہتے ہیں کتھئی کو، تو ابا یا کالی ہوتی ہے یا اس رنگ کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران، عراق، عرب میں اسی کو زرد کہتے ہیں عربی میں. اس رنگ کی چادر، کشمشی کتھئی، کالی نہ پہنے ہوں بلکہ اس رنگ کی پہنے ہوں. اب یہ کبھی بتائیں گے کہ اس رنگ میں کیا ہے اور اس رنگ میں کیا ہے. مٹی کا گھوڑا، ہاں اب سمجھ میں لوگوں کے آیا مٹی کا گھوڑا. قبر نبی پر ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر، اور اس کے بعد سینے سے قبر کو لگا ایسے جیسے پوری قبر کو لپٹا لیا. نکلی تو نہیں لیکن نکلی ہوئی ہے تلوار، چل سکتی ہے بس ہٹ جاؤ قبر کے پاس سے. کیا روکا ہے علی نے؟ گنبد خضرا کو بچایا. یہ آج جتنا مسلمانوں کو سب مل رہا ہے نا، زری کو چوم لیا. علی کا شکریہ ادا کرو. علی کا شکریہ کہ قبر نبی ہے. یوں کی ہے حفاظت، اس لیے نہیں نکالی تلوار کہ کام بغیر تلوار نکالے ہو گیا. جلال ہی علی کا ایسا تھا. اب یہ سب تاریخ کے اوراق سے پوچھو. کچھ کام ہے ہمارا سنانا اور کچھ ہے آپ کا ڈھونڈنا. ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے، پوری ذمہ داری میری نہیں. میری ذمہ داری تو تھوڑی سی ہے، ہلکی سی ہے. پھر ایسا ہی ہوا، سجا دیا، مسجد کی رونق بنا دی. آج مسجد مسجد ہے اس لیے گنبد ایک ہی ہے مسجد میں، اور وہ مسجد کا نہیں ہے. وہ مسجد کا گنبد نہیں ہے. گنبد ہوتا ہی قبر پہ ہے. قبر کا گنبد دیکھ کر مسجد پہ بنایا گیا. پھر نہیں سمجھے آپ؟ گنبد ایجاد ہوا قبر پر، پھر بعد میں مسجد میں بننے لگا. یعنی گنبد بنانا بدعت نہیں ہے قبر پہ. نقشہ بنا کے علی بتا گئے. اور یہ اور علی نہ ہٹیں تو صبح اور شام زہرا آئیں دیکھنے کے لیے، اور جب آئیں تو قبر سے باپ کے لیے پڑ جائیں اور کہیں سبت علیہ مصائب لونہا سبت علی الیام سرنا لیالیا. بابا کے قبر سے لپٹ گئے. ہو گئی تقریر. علی یہ سب قبضے میں کر لو، تم میرے وصی ہو. ناقہ غصبہ، یہ اونٹنی جو مکے سے ساتھ آئی ہے، اس کو تم لے لو. تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ وصی کے پاس چیزیں رہتی ہیں. ابھی آنکھ بند ہوئے تیسرا دن ہے، لوگ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا بی بی فاطمہ زہرا، رسول اللہ کے ناقے نے چلانا اور رونا شروع کر دیا وفات نبی کے بعد سے. بی بی نے کہا اسے باندھو نہیں، اسے کھول دو، اس کی رسی کھول دو، اس پہ سختی مت کرو. میں اس کا مزاج سمجھتی ہوں، گھر کا جانور، کھول دو اسے. لوگوں نے کہا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا. آج تیسرا دن ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا. بی بی نے کہا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، بس اسے باندھنا نہیں. رسی اس کی کھولی گئی، اور جیسے ہی رسی کھولی گئی بھاگتا ہوا چلا اور آ کے قبر نبی پہ اپنا منہ رکھ. قبر نبی پہ اپنا منہ رکھ. بی بی گئیں، قبر سے اس کو اٹھایا، جو اس کے رہنے کی جگہ تھی وہاں لے کے آئیں. کچھ کھلانا چاہا، اس نے کچھ نہیں کھایا.
बीबी ने कहा इसको कुछ न कहना। आंख से उसके आंसू जारी हैं, नाके के आंख से आंसू जारी हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई हुकूमत तश्कील पाई थी बाद नबी तो तारीख में ये आना चाहिए था कि हुकूमत में आते ही ऐलान किया 10 रोज का सोग होगा, कोई 20 दिन का सोग होगा, परचम सरनगू रहेंगे, ताज़ियती इजलास होंगे, पैगंबर की सीरत पे तकरीरें होंगी, जाने वाले पैगंबर की सीरत सुनाई जाएगी। कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। चूंकि कुछ नहीं हुआ इसलिए अब भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ईद मिलादुन नबी होता है, खुशी होती है, नबी का गम नहीं होता। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं होता, लेकिन क्या घर के जानवर भी गम ना करें? अगर इंसान नहीं कर रहे हैं तो ना करें। उसको तो गम है कि नबी उससे छूट गया। लोग आए, उन्होंने कहा बीबी अब वो गिर गया और मुंह से झाग उसके निकल रहा है और वो बार बार जमीन पे अपना सर पटक रहा। नाका जो है अपनी गर्दन उठाता है और मुंह को जमीन पे पटकता है। बीबी चली, चादर ओढ़ी, जनाबे सैयदा ने नाके के करीब पहुंची, देखा उसकी आंखें चढ़ चुकी हैं, मुंह से झाग निकल रहा है और मुंह को बार बार पटक रहा है। गर्दन उठाता है फिर जमीन पे पटकता है, फिर उठाता है फिर पटकता है। बीबी वहीं बैठ गई, 2 जानू वहीं जमीन पे बैठ गई। नाके का सर उठाया, उठा के अपने जानू पे रखा, अपनी चादर के कोने से पहले उसके आंसुओं को साफ किया, फिर मुंह के झाग को साफ करना शुरू किया और बार बार सर पे हाथ फेरती जाती और रोती जाती और कहती जाती सब्र कर, सब्र कर, तेरा सवार ना रहा, सब्र कर। काफी देर उसके पास बैठी रही। घर वापस आई, कुछ देर न गुजरी थी कि लोग भागते हुए आए और कहा नाका मर गया, हुजूर की ऊंटनी मर गई। बीबी को बताया गया कि ऊंटनी मर गई। बनी हाशिम को बुलवाया, मौला अली को साथ लेके चली, आई और आके खड़ी हो गई। घर से चादरें मंगवाई और उसके बाद कहा मेरे सामने इसको कफन पहनाओ। कब्र खुदवाई बीबी सैयदा ने, कब्र खुदवा कर कफन पहनाकर नाके को अपने सामने दफन किया। कब्र जब बन गई, काफी देर खड़ी होके वहीं नाके की कब्र पे रोती रही। उसके बाद घर वापस आए। रसूल का नाका मर जाए तो जनाबे सैयदा उसको बेकफन दफन न होने दें, उसे बगैर कब्र के न रहने दें। मगर हाय सैयदा का लाल करबला में न कफन पाए। जज़ाकल्लाह।